نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگنے والے ایک بہتان کے متعلق بات چل رہی تھی۔ سن 6 ہجری میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین کی طرف سے بہتان درازی کی گئی، زبان درازی کی گئی، تو کچھ مسلمان جو مخلص تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ بھی اس بات کا شکار ہو گئے اور اپنی زبان پر ایسی باتیں لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈانٹا کہ منافق تو گندا ہے، اس کی زبان سے تو گندگی آئے گی۔ اے ایمان والو، تم تو نیک لوگ تھے، تم مخلص لوگ تھے، تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور صحابی تھے، تم سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جملہ یہاں کیا بولا تھا؟ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، ظن المؤمنون، کیوں نہیں گمان کیا ایمان والے مردوں نے، ایمان والی عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا، اچھائی کیوں نہیں سوچی کہ یہ نبی کا حرم ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر تم پیچھے قانون پڑھ چکے ہو کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جب وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو وہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں کیوں آ گئے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، دنیا میں نہ ہوتی، آخرت میں نہ ہوتی، تو تمہیں اس بات پر جو تم نے چرچا کیا ہے، تم نے بھی شور و گل مچایا ہے، اس بات پر تمہیں سخت عذاب دیا جاتا، بڑا عذاب دیا جاتا۔ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کیا قصور ہے تمہارا؟ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، اِذْ جب، تلقونہ تم لینے لگے اس کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں پر۔ ارے جو منافق ہے وہ تو اپنی زبان پر گندگی باتیں، گندی باتیں، گندگی بکے گا۔ اِذْ تلقونہ، جب تم بھی لینے لگے ان باتوں کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں پر، وَتَقُولُونَ اور تم کہنے لگے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہ سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، ایسی باتیں جن کا تمہیں کوئی علم بھی نہیں تھا، بغیر علم کے، بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی چیز کے سنی سنائی بات کو تم نے بھی اپنی زبان سے رکھا اور اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اس کو گمان کر لیا کہ یہ ہلکی پھلکی بات ہے۔ ہینا کا معنی ہلکی پھلکی، یہ کوئی بات ہلکی پھلکی بات سمجھ کے تم نے اس کو آگے اڑانا شروع کر دیا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات۔ تم نے اس کو ہلکا پھلکا سمجھا، تمہیں یہ شرم نہیں آئی، تم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جملہ آگے سنیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، ارے سنو کیوں نہیں، ولولا کیوں نہیں، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ جب تم نے سنا اس کو، جب پہلی مرتبہ تمہارے کانوں میں یہ بات پڑی تو کیوں نہیں، تم نے کہا، ما یکون لنا، ہمارے لیے لائق نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس کو زبان پر لائیں، اس کی بات بھی کریں۔
تمہاری ایسی حیثیت کیوں نہیں بن گئی، تمہاری ایسی ذات اور پاکیزہ کیوں نہیں بن گئی کہ ولولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا اس کو، تم نے کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے لائق نہیں ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم اس کو زبان پر لائیں، اس کی بات کریں، اس کا کلام کریں، یہ تو اتنی بری بات ہے، ہم اس کو اپنی زبان پر کیسے لا سکتے ہیں؟ اور کیوں نہیں تم نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ حرم نبوی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگا دیا منافقین نے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور جملہ کیا بولا؟ سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے۔ نبی اللہ نے بنایا تھا، اب حرم نبوی پر انگلی اٹھانا گویا کہ ذات نبی پر انگلی اٹھانا ہے، اور ذات نبی پر انگلی اٹھنا اللہ کی ذات پر انگلی اٹھنا ہے۔ دیکھیں بات کدھر کی کہاں جا رہی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا گمان اور ایسا خیال اور پھر اس کو زبان پر لانا شروع کر دیا۔ یہ کیوں نہیں تم نے کہہ دیا ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، ڈانٹنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا جلالی جملہ سنیے، فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان تعودوا، کہ نہیں کرو گے تم، نہیں لوٹاؤ گے تم، لمثلہ، ایسی بات، ایسا کام، ابدا، کبھی بھی۔ یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ تمہاری زبان سے کبھی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، یہ کہ چرچا کریں بدکاری کی بات کا، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں۔ یہ کس کی بات ہو رہی؟ اب بات ہو رہی منافقین کے ٹولے کی، بات ہو رہی عبداللہ ابن ابی کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ چرچا کریں، شہرت کریں، الفاحشۃ، بدکاری کی بات کی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ نے کیسے صفائیاں پیش کی اور کیسے پاکیزگی بیان کی، کیسے عفت اور پاک دامنی بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے اور کیا مرتبہ اور عظمت ہے اس کا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، بار بار یہ جملہ اللہ بول رہے ہیں کہ بچ گئے ہو اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم، تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں، رحیم، مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کی نرمی نہ ہوتی، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو یہ سوچو کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے، کتنی بڑی سزا تمہیں ہوتی۔ اب ایمان والوں کو ایک اجتماعی نصیحت اللہ تعالیٰ ارشاد، سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد، ابھی واقعہ آگے چل رہا ہے، یہاں تک واقعے کا ایک پہلو مکمل ہوا کہ جن لوگوں نے اپنی زبانوں سے کوئی ایسی باتیں کہہ دی تھی،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، اور اسی طرح جنہوں نے اپنے دماغوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر کوئی ایسے خیالات لے کر آئے، اگرچہ زبان پر نہیں لے کر آئے، ان کو بھی ڈانٹا۔ ہر ایک کو ڈانٹا، صرف بچے کون؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے اس کی صفائی پیش کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اسی وقت جب سنا تھا پہلی مرتبہ تو تم نے اسی وقت اس کے بارے میں بھلائی کی بات کیوں نہیں کر دی؟ اسی وقت اس بات کو توڑ کر اسی وقت راک کیوں نہیں کر دیا؟ توڑا کیوں نہیں؟ اس کو جھٹلا کیوں نہیں دیا اسی وقت؟ اس کا دروازہ وہیں پہ بند کیوں نہیں کر دیا تم نے؟ تو یہ ساری باتیں گزر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اجتماعی نصیحت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، شیطانی قدموں کی، خطوات قدموں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدموں سے کیا مراد ہے؟ شیطان کی باتیں، جو شیطان کہہ رہا ہے، جدھر جدھر چلتا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ، جو بھی پیروی کرے گا، جو بھی چلے گا، خطوات الشیطان، شیطانی قدموں پر، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ، تو یاد رکھو، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ، وہ شیطان تو حکم دے گا، بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا، وَالْمُنکَرِ، اور بری بات کا۔ اللہ نے ایک نصیحت کر دی، کبھی بھی شیطان کے پیچھے مت چلنا۔ وجہ کیا ہے؟ جو شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان اچھی بات پہ تھوڑا لے کر جائے گا، شیطان تو بری بات پہ لے کر جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں نصیحت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، وہ نیکی کی بات کریں گے، تمہارے دل کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوگا۔ وہ دین کی بات کریں گے، تمہارے دلوں کے اندر دین کا شوق پیدا ہوگا۔ وہ دینی واقعات بیان کریں گے، دین کا شوق اور غلبہ پیدا ہوگا، اور خود دل چاہے گا اس راستے پر چلنے کا۔ اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ بری باتیں کریں گے، اور انسان اس کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا۔ بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو برا بننے کی کوشش کرے گا، اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، اس نے پیغام نکاح بھیج دیا ایک چھوٹی عمر کی خاتون کو۔ اب خاتون کی عمر کم تھی، مرد کی عمر زیادہ تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیغام نکاح قبول ہے، بس ایک شرط ہے میری۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ہم عمر کے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ شرط ہے۔ ہمیشہ جوان لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لہذا شادی ہو گئی۔ اب وہ جوان لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، جوان لوگ اپنی جوانی اور طاقت کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے، تو وہ زیادہ عمر کے ہونے کے باوجود وہ بھی اپنے ذہن کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بھی جوان ہوں، اور وہ بھی ایسی باتیں سنتا اور وہ بھی ایسے رہتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ ڈھیلا ڈھالا بنا ہوا ہے، سستی چھائی ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے آج مجھے پرانے دوست مل گئے تھے، بزرگ، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اوپر وہ اثرات آ گئے۔ تو اس وجہ سے انسان جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اسی کے اثرات اس پر آتے ہیں۔ اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اچھائی کے اثرات آئیں گے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو برائی کے اثرات آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم چلو شیطان کے قدموں پر۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو بھی شیطان کے قدموں پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء، وہ شیطان تو حکم دے گا بے حیائی کا، والمنکر، اور بری باتوں کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ ان لوگوں کے لیے
جو ایمان والے منافقین کی باتوں میں آ کر ملوث ہو گئے تھے اور اپنی زبان پر بری باتیں لے کر آئے تھے، ان کو کہا ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ پاک ہوتے تم میں سے من احد کوئی بھی، ابدا کبھی بھی۔ اب یہ معاملہ اس بات کے اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو صحابہ اکرام جن کے کل نام سبق میں ذکر کر دیے گئے، جن میں حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول کے نام سے مشہور و معروف ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 لوگ تھے جن میں ایک خاتون صحابیہ ہیں اور 2 مرد صحابی ہیں۔ یہ تھے جو کہ منافقین کی باتوں میں زیادہ آ گئے اور ان سے وہ الفاظ زبان سے نکل گئے جو غیر مسلم کی زبان سے نکل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ سنورتا نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک ابدا کبھی بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کو ہم نے پاک کر دیا، ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کر لی، اور بعد میں ان کے اوپر جو تہمت کی حد پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 80 کوڑے، وہ ان تینوں کے اوپر جاری کر دیے گئے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، سنوارتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان 3 آدمیوں کی جماعت میں ایک نام ہے حضرت مستح، میم 3 طا اور حا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، غریب صحابی تھے، ان کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت، مالدار اور تاجر آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی کہ آپ بہت سے لوگوں کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے اور ماہانہ ان کو خرچ کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک نام تھا حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب بات کھل گئی اور بات واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان قرآن پاک نے کر دیا، آپ تو برابری ہو گئی، اور دوسری طرف یہ جو 3 صحابہ تھے ان کو سزا مل گئی کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے اپنی زبان سے ایسی باتیں کیوں کہیں، یہ تو تہمت ہو گئی، ان کو سزا ملی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرما دیا کہ آئندہ سے اس کا خرچہ ماہانہ بند، جو میں اس کو ماہانہ خرچ دیتا ہوں وہ آج کے بعد بند۔ اس نے میری بیٹی کے بارے میں اور حرم نبوی کے بارے میں اس نے ایسی بات کر دی۔ یہ تو سوچ لیتا کہ یہ حرم نبوی ہے اور یہ ہمارا رشتہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ تعلق اور نسبت کیا ہے، اس نے یہ بھی نہیں سوچا، اور اس نے سب کچھ اپنی زبان سے اس نے بھی کہہ دیا، لہذا اس کو میں اس کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیج کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام پہنچایا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، آپ نے قسم اٹھا دی تھی کہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ وَلَا يَأْتَلِ، نہ قسم اٹھائیں، اولو الفضل، بڑے درجے والے، منکم تم میں سے، والسعۃ، اور کشائش والے، وسعت والے، مالدار لوگ، کس بات کی کہ ان یؤتو، کہ وہ نہیں دیں گے، اولی القربہ، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، مہاجر فی سبیل اللہ، ان کو نہیں دیں گے۔ یہ جو قسم اٹھا لی ہے یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، ایک بات۔ نمبر 2، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کر دیں۔
بات ہو گئی ان سے، تو جیسے اللہ کی ذات نے معاف کر دیا، ان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دیں، ان کو بھی چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ اور پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے، کیا تم پسند نہیں کرتے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ میں ضرور پسند کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کر دیں، آپ میری بخشش فرما دیں، تو میں اس کے چندہ دوبارہ دینے کا اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر مہینے اس کا جو خرچہ دیتا تھا وہ اس کو دیا کروں گا، بلکہ پہلے سے دگنا کرنے کا اعلان کرتا ہوں کہ پہلے 1000 دیا کرتا تھا تو اب 2000 دوں گا، پہلے 10,000 دیتا تھا تو اب 20,000 اس کو دوں گا، خرچہ ڈبل کر دیا۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب گھرانہ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بیان ہو رہے ہیں، آپ کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہاں پر ایک بات یہ دیکھیے کہ زمانے نبوی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چمکایا کیسے؟ چھوٹی سی بات ان سے ہوتی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا، نہیں میرے پیغمبر کے صحابہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی صحابہ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، اللہ نے نبی کے اوپر وحی نازل فرمائی، ان کو بتاؤ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات، یہ غلط بات۔ تو ڈائریکٹ اللہ کی ذات جن کی تربیت فرما رہے تھے، اس جماعت کا نام صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوئی، لیکن اس وقت تک، جب تک اللہ کی طرف سے برات کا اعلان نہیں ہوا تھا، کچھ صحابہ اکرام ملوث ہوئے۔ جب برات کا اعلان ہو گیا، انہوں نے توبہ کی، ان کو سزا بھی مل گئی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ، کوئی بندی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی خیال ایسا زبان پر لائے گا یا لائے گی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جس شخصیت، جس ذات کی برات کا اعلان قرآن پاک کر دے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے خیالات یا زبان کو گندا کرے گا تو وہ بندہ خود گندا ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف کیا، ایک ایک چیز صاف صاف، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی تربیت کی۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ، یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، المحصنات حفاظت کرنے والی عورتوں پر، الغافلات بے خبر عورتوں پر، المؤمنات ایمان والی عورتوں پر۔ یہ تینوں صفات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عورت پاک دامن ہے اور یہاں تک کہ وہ بالکل بے خبر ہے، غافلات کا معنی بے خبر، یہاں بے خبر سے کیا مراد ہے کہ جو باتیں زبان پر لائی جا رہی ہیں وہ بات کرنا، ایسا گناہ ہونا، ایسا جرم ہونا تو بڑی دور کی بات، وہ تو بالکل ہی بے خبر ہیں کہ ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ ایسی پاک دامن خواتین بھی ہیں کہ جو کہ ایسی بات کو خیال کے اندر لانا بھی گوارا تک نہیں کر سکتی، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھا ہے، اور یہ تو حرم نبوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات کس کے بارے میں کی کہ جو ایسی پاک دامن خاتون کہ الغافلات جو بالکل بے خبر ہیں، المؤمنات ایمان والی، جو بھی ان پر الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنت والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ یوم تشہد علیہم، جس دن تشہد ظاہر کر دیں گے، علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں،
व ऐदीहिम और इनके हाथ, व अर्जुलहुम और इनके पाँव, बिमा कानू यामलून जो ये आमाल करते थे। क़यामत का दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, दो किस्म के लोग हो जाएंगे, ईमान वाले अलग, बे ईमान वाले अलग। और उसके बाद जो बे ईमान वाले हैं इनसे जब अल्लाह ताला पूछेंगे बताओ तुमने कि ये अमाल किए, ये किए, तो कहेंगे नहीं या अल्लाह हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये फरिश्तों से मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, ये फरिश्ते लिखने वाले थे ना उन्होंने गलती से लिख दिया। यानी जो डंडियां, जो गलत बयानी दुनिया में किया करते थे वो अल्लाह की अदालत में भी ऐसी डंडियां मारेंगे। अच्छा, फरिश्तों से गलती हो गई लिखने में, फरिश्तों ने गलती से तुम्हारी ये गलतियां गुनाह लिख दिए। अच्छा लो जी, पारा नंबर 23 सूरह यासीन, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, अल्लाह ताला मुंह पर मोहर लगा देंगे, मुंह बंद, जुबान बंद। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, अल्लाह फरमाते हैं हमसे उनके हाथ बातें करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और पांव उसके ऊपर गवाही देंगे जो उन्होंने कमाई की थी। तो इंसान के बाकी अज़ा बोलकर बताएंगे कि या अल्लाह ये ज़ुबान से झूठ बोल रहा है, वाक़अतन इसने दीन के ऊपर अमल नहीं किया, फरिश्तों ने बिल्कुल सही लिखा और ये बंदा दीन का बागी था, इसने दीन पर अमल नहीं किया। अल्लाह उसका जिक्र फरमा रहे हैं, यौम तशहदु अलैहिम, जिस दिन जाहिर कर देंगे उन पर, अलसिनतुहुम उनकी ज़ुबानें, व ऐदीहिम और उनके हाथ, व अर्जुलुहुम और उनके पाँव, बिमा कानू यामलून जो वो आमाल करते थे, वो आमाल सारे इनके सामने जाहिर कर दिए जाएंगे। यौमइज़िन, उस दिन, युवफ़्फ़ीहुमुल्लाहु पूरा देगा उनको अल्लाह ताला, दीनहुम उनकी सजा, अल हक़्क़ा मुकम्मल, पूरी पूरी उनको सजा मिलेगी। व यअलमून और जान लेंगे वो, अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन कि बेशक अल्लाह की ज़ात सच्ची है और अल मुबीन वो खोल कर बात बयान करने वाली। दुनिया में यही शक व शुबा था ना, इसलिए तो शैतान के हत्थे चढ़े रहे। लेकिन एक वक्त आएगा क़यामत के दिन मालूमात हो जाएंगी कि अल्लाह की ज़ात सच्ची थी और अल्लाह की ज़ात हक पर थी। अफसोस हमारे ऊपर कि हमने उसकी बात को सुना नहीं और उस पर अमल नहीं किया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात का ऐलान हो रहा है और आखिरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फाइनल बात क्या की, फरमाया कि ये जो लोग हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर बहतान दराजी कर रहे हैं, ज़ुबान खोल रहे हैं, ये सुने, अल खबीसातु लिल खबीसीन, अल खबीसात, खबीस कहते हैं नापाक औरतें, लिल खबीसीना नापाक मर्दों के लिए है। दूसरे अल्फाज में अल खबीसातु गंदी औरतें, लिल खबीसीना गंदे मर्दों के लिए हैं, वल खबीसूना और गंदे मर्द, लिल खबीसाती गंदी औरतों के लिए है। ये तो तबीयत की मैचिंग है ना। अगर मर्द की तबीयत गंदी है तो वो गंदी तबीयत वाली औरत को तलाश करे, उसका मिलान ही उधर बनेगा, दीन की तरह मिलान नहीं आएगा, उसका पाकीज़ा ज़हन की तरह मिलान नहीं आएगा। ये जो बात है ना कुरान पाक की, इसको जरा अपने दिल के ऊपर लिख के हम सबको सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने क्या फैसला कुन बात की, कि जो गंदी औरतें होंगी उनका गंदे मर्दों की तरफ तभी मिलान जाएगा, और जो वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन और जो पाक औरतें होंगी लित्तय्यिबीन उनका ज़हनी मिलान पाक मर्दों की तरफ होगा, वत्तय्यिबून लित्तय्यिबाति और पाक मर्द पाक औरतों के लिए होंगे। ये अल्लाह ताला का कानून आ गया। अब इस कानून की रूह से देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाकों के भी सरदार हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकों के सरदार, अल्लाह ने हर चीज आपको पाक साफ शफाफ, यहां तक कि आपके जिस्म अतहर पर मक्खी को बैठना गवारा नहीं था। अल्लाह ये गवारा नहीं करते थे कि वो मक्खी जो कभी जाकर गंदगी पर भी बैठ जाती है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर बैठे। ये जिस्म इतना पाकीज़ा मुत्तहर और मुनव्वर है, इस पर मक्खी नहीं बैठ सकती। जो अल्लाह मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं देता, वो हरम नबवी में किसी गैर खातून को आने की इजाजत देगा?
کبھی بھی نہیں دے گا۔ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان، اور دوسری طرف یہ اس بزرگ صحابی کی شان کو بھی بیان کر دیا گیا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی بزرگی بھی بیان ہو گئی، کہ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان تھا، وہ نسبت تو انہی کی طرف کی جا رہی تھی، یہ ان کے ساتھ اکیلی آئی ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں، مما یقولون، ان چیزوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ فیصلہ کن، اللہ کی عدالت سے فیصلہ آ گیا، اللہ کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ اولئک مبرؤون، یہ لوگ بری ہیں، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بری، مما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے تو بخشش کا اعلان ہے، یہ صحابہ اکرام کی پاکیزہ جماعت کے لیے بخشش کا اعلان، ورزق کریم، اور عمدہ رزق کا اعلان۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد